ہمارے سامنے صدقہ فطر کے مسائل چل رہے تھے۔ کل میں نے صدقہ فطر سے متعلق کچھ تمہیدی باتیں آپ لوگوں کو سمجھا دی تھی۔ آج صدقہ فطر سے متعلق کچھ مسائل سمجھا دوں آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ جس طرح شریعت کے بہت سے احکامات ہیں تو ہر حکم کے لیے الگ الگ ہے کہ بھئی کس کے اوپر کیا چیز کب واجب ہوتی ہے۔ تو صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، اس کی بنیادی شرائط کیا ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے اندر یہ 3 شرائط پائی جائے گی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ وہ 3 شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے اسلام۔ اگر کوئی انسان مسلمان ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ غیر مسلم ہے تو غیر مسلم پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جو غیر مسلم ہے وہ سب سے پہلے اصول اسلام کا مکلف ہے، فروعات اسلام کا مکلف نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے حریت، آزادی۔ اگر کوئی انسان آزاد ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، غلام ہے تو غلام کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے غنا، مالداری۔ غنا کا مطلب ہے مالداری۔ تو 3 شرطیں ہیں، اسلام، حریت یعنی آزادی اور غنا یعنی مالداری۔ یہ 3 شرائط جس کے اندر پائی جائے گی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس میں آپ غور کریں، شریعت کے بہت سے احکامات کے اندر 2 چیزیں اور ہوتی ہیں، عقل اور بلوغ۔ مطلب انسان عاقل ہوگا اور بالغ ہوگا تو اس کے اوپر بہت سے احکامات واجب ہوتے ہیں، لیکن صدقہ فطر کے اندر عقل اور بلوغ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس سے بات پتہ چلی کہ اگر کوئی انسان مجنون ہے یا کوئی انسان نابالغ ہے، نابالغ بچہ، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اب واجب ہے کس طریقے سے؟ اگر کوئی مجنون ہے یا نابالغ بچہ ہے تو اگر اس کے پاس خود مال ہے، جس مال کی میں ابھی تفصیل آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ اگر اتنا مال ہے تو خود ان کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، جو ذمہ دار ہے گھر کا وہ ادا کریں۔ اور اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو گھر کا جو بڑا ہے جیسے والد وغیرہ ہے وہ ان نابالغ بچوں کی طرف سے اور مجنون اور پاگل اولاد کی طرف سے صدقہ فطر اپنے مال میں سے ادا کریں، اس لیے کہ صدقہ فطر کے لیے عقل اور بلوغ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی مجنون ہوگا، نابالغ ہوگا تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اچھا، اب اس کے اندر جیسے 3 شرطیں بتائی کہ بھئی صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے شرط ہے اسلام، حریت اور مالداری۔ تو مالداری کا معیار کیا ہے؟ کتنی مالداری ہو تو اس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے؟ تو شریعت کے الگ الگ احکامات میں مالداری کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے حج ہے تو حج کے لیے بھی مالداری ضروری ہے لیکن اس کا معیار کچھ الگ ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ مالدار پر، تو یہاں پر بھی مالداری کا معیار کچھ الگ ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر ہے تو صدقہ فطر بھی واجب ہے مالدار پر، لیکن یہاں پہ مالداری کا معیار تھوڑا سا الگ ہے۔ صدقہ فطر کے اندر جو مالداری کا معیار ہے وہ صرف اتنا ہے کہ کسی انسان کے پاس اس کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں، بنیادی ضرورتوں کے اندر انسان کا جیسے گھر آ گیا، سواری آ گئی، موبائل آ گیا، گھر میں ضروری کپڑے اور ضروری برتن آ گئے، یہ ساری ضروری چیزیں ہیں۔ انسان کی جو روزمرہ استعمال کی ضروریات زندگی سے متعلق چیزیں، اس کے علاوہ غیر ضروری سامان یا اسی طریقے سے کیش رقم، سونا، چاندی یا ایسی جو بھی چیزیں ہو، یہ اگر اتنی ہے کہ اس سے نصاب زکوٰۃ پورا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر مال موجود ہے تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ نصاب زکوٰۃ کتنا ہے؟ 613 گرام چاندی یا اس کی قیمت۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس اس کی ضروریات زندگی کے علاوہ چاہے کیش رقم ہو، چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے غیر ضروری سامان ہو، وہ اگر اتنا ہے کہ اس سے 613 گرام چاندی آ سکتی ہے تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ 613 گرام چاندی کا قیمت بدلتی رہتی ہے، تقریباً یہ سمجھ لیجئے 35,000 یا 40,000 روپے۔ جس کے پاس اتنا ہے یا اتنا غیر ضروری سامان موجود ہے تو صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق ہے۔
ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ صرف 2 3 4 قسم کے مال ہے اسی کے اوپر واجب ہوتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اسی طرح کیش رقم ہے، کچھ زمینیں اور کچھ جانور ہے، ان کے اوپر ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، باقی چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جیسے کسی شخص کے پاس بہت ساری زمینیں رکھی ہوئی ہے لیکن وہ صرف اپنے استعمال کے لیے ہے یا کرائے پر دینے کے لیے ہے، مکانات ہے وہ اپنے استعمال کے لیے ہے یا کرائے پر دینے کے لیے ہے، تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن کسی شخص کے پاس اگر اتنی ساری زمین اور مکانات ہے تو صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں یہ معمولی سا فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر انسان کے اوپر جو واجب ہوتا ہے وہ اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے اور اپنی طرف سے، انسان اپنی طرف سے صدقہ فطر دے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے دے۔ البتہ گھر میں جو بالغ اولاد ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ جیسا میاں بیوی ہے تو میاں بیوی دونوں بالغ ہے، دونوں کا مال مستقل ملکیت میں الگ الگ ہوتا ہے، تو شوہر کے ذمے شرعاً بیوی کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، بیوی کے ذمے شوہر کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ بالغ اولاد ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ان کی ملکیت میں میں نے مالداری کا جو معیار بتایا، اس معیار کے مطابق اگر پیسے ہوں گے یا غیر ضروری چیزیں ہوگی تو ان کے اوپر واجب ہوگا وہ ادا کریں، اور اگر نہیں ہے اتنا ان کے پاس میں تو پھر ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ملا جلا ماحول ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ سسٹم فیملی، تو اس کے اندر جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ اپنے بالغ بچوں کی طرف سے، یا شوہر ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتا ہے، تو اگر اس طریقے سے اس نے ادا کر دیا تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اس میں ایک آخری بات یہ بھی دھیان میں رکھے کہ جیسے ہمارے ماحول کے اندر خادم ہوتے ہیں، گھروں کے اندر کام کرنے والے خادم ہیں یا اسی طریقے سے نوکرانیاں ہیں، تو پہلے زمانے کے اندر غلام اور باندی ہوتے تھے، تو یہ خادم جو ہے نا یہ غلام باندیوں کے حکم میں تو نہیں ہے، لیکن غلام اور باندیاں جو کام کرتی تھی تقریباً وہی کام یہ لوگ بھی کرتے ہیں، اس لیے اگر ان کی طرف سے بھی ادا کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ اس لیے کہ صدقہ فطر کے لیے وضاحت کے ساتھ یہ آتا ہے کہ صدقہ فطر انسان اپنی طرف سے دے اور ان لوگوں کی طرف سے دے جو ان کے زیر کفالت ہے۔ تو زیر کفالت میں جس طرح نابالغ بچے آتے ہیں اسی طریقے سے یہ خادم اور خادمائیں بھی آتی ہے، اس لیے اگر ان کی طرف سے دے دیا جائے تو انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا۔ صدقہ فطر سے متعلق ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھے کہ صدقہ فطر رمضان میں بھی اگر کوئی انسان دینا چاہے تو دے سکتا ہے، رمضان سے پہلے تو نہیں دے سکتا لیکن عید الفطر سے پہلے رمضان کے اندر دے سکتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری مسئلہ یہ دھیان میں رکھے کہ اگر کسی وجہ سے انسان نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدقہ فطر کیوں واجب ہے، روزے کی حالت میں کیے گئے کوئی ایسی غلط کام ہو گئے ہو تو اس کی تلافی کے طور پر، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر رمضان میں کسی نے روزے نہیں رکھے تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں، چاہے جان بوجھ کر نہیں رکھے ہیں یا کسی عذر اور بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے ہیں، تب بھی صدقہ فطر ان کے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ صدقہ فطر مستقل ایک حکم ہے، اس کا روزے سے تعلق تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے صدقہ فطر ساقط ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ باقی مسائل ہے وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔